علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والا علیکہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، غوث اعظم بامن بے سر و ساما مدد، کعبہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد۔ میں سب تو پہلے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ضلع حافظ آباد کے ذمہ دار کی حیثیت سے شکریہ ادا کرتا ہوں تمام ساتھیوں کا، جنہوں نے ہماری یہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں بھرپور شرکت کی اور جس میں تشریف لائے ہمارے پاکستان کے نائب صدر پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب آپ شیخو پورہ، جنہوں نے اپنی ذاتی مصروفیات چھوڑ کر ہمیں خصوصی ٹائم دیا۔ باقی میں ساتھیوں کا علامہ فضان الحسن صاحب کا، سید محمد علی شاہ صاحب، بشیر سیفی صاحب، تمام تحریک لبیک پاکستان ضلع حافظ آباد کے کارکنان اور عہدیداران، تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہماری ایک کال پہ حاضر ہوئے اور سب کام چھوڑ کے حضور کے دین کے لیے وقت نکالا۔ یہ لبیک یا رسول اللہ کا جو نعرہ ہے نا، یہ کوئی عام نعرہ نہیں ہے۔ مذہبی تقریریں تو ہوتی رہے گی، چونکہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ہے ہی سیاسی جماعت، تو میں تھوڑا سا سیاست پہ ہی بات کروں گا۔ مجھ سے پہلے قبلہ محمد علی شاہ صاحب نے مذہبی تقریر کی، اور جو ہمارے مرکزی قائد ہیں سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کو جب میں نے دیکھا تھا نا، تو وہ پولیس لاتی تھی ہتھ کڑیوں میں، تو اس وقت مجھے یاد آتا تھا کہ سید وہ بھی ہیں جو حلوے بھی کھا رہے ہیں، اور سید وہ بھی ہیں جن کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے ہیں، اور اتنی بڑی سیکورٹی میں پولیس لا رہی ہے۔ اور میں اس وقت لاہور، وہ دہشت گردی کی عدالت ہوتی تھی جہاں پولیس قبلہ شاہ جی کو لاتے تھے وہ بختر بند گاڑی میں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ تحریک لبیک کے جعلی گرفتاریاں اس وقت بھی ہو رہی ہوتی تھی۔ وہ پولیس پریزن وین لا کر کھڑی کر دیتی تھی اور 5 منٹ میں وہ بھر جاتی تھی، لیکن لبیک کے کارکن ختم نہیں ہوتے تھے۔ ہر تاریخ پہ دہشت گردی کے پرچے بھی ہوتے تھے، گرفتاریاں بھی ہوتی تھی، آنسو گیس بھی پھینکے جاتے تھے، اور لاٹھی چارج بھی ہوتا تھا۔ میں نے اس وقت بھی دیکھا تھا کہ وہ جو بختر بند گاڑی میں شاہ جی کو لاتے تھے، اس کے ساتھ بھی لوگ چمٹ جاتے تھے، اور اتنی سپیڈ ہوتی تھی، پتہ نہیں وہ لوگ کیسے وہاں پہ وہ لپک پڑتے تھے۔ اور ایک دفعہ تو پولیس والوں نے حد کر دی، اتنا لاٹھی چارج ہوا، اتنا لاٹھی چارج ہوا، لیکن رش کم نہیں ہوا۔ پھر وہ ہمارے بابا جی ہمارے سب کی لوگوں کی جان کہتے تھے کہ میں نے کہا 10 اقبال یہ کیا ہوا؟ تو پھر اقبال بھی یہ بول اٹھے، یہ جبر و کار نہیں، یہ عشق و مستی ہے۔ آج بھی میں نے وہ دیکھا کہ یہ ہمارے لبیک کے لڑکے جو اتنے گرد و غبار میں موٹر سائیکل پہ آ رہے تھے، نہ ہی ہم نے ان کو کسی کو پیسے دیے تھے، نہ ہی قبلہ شاہ جی نے ان کو کہا تھا کہ آپ آئیں، یہ وجہ کیا بنی؟ پھر اقبال سے پوچھ لیتے ہیں بابا جی کی زمانے کے، اقبال بتا یہ کیا ہوا؟ تو اقبال نے یہ کہا کہ اسلام کسی ریکارڈ نہیں لگن دیتا، کوئی چلے اسلام کے لیے، اسلام کسی کی پیٹھ نہیں لگنے دیتا۔
لیکن یہ بات ہے کہ خالصتاً اسلام کے لیے بندہ نکلے۔ تو میں سب سے پہلے حکومت وقت کو یہ آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو تم 16 فروری سے 20 اپریل کا ٹائم لیا ہے نا، رستے میں بھی جب ہم آ رہے تھے تو وہ ایجنسیوں والے ہماری تصویریں بنا رہے تھے، تو ہم یہ تصویروں سے ڈرنے والے نہیں۔ ہم نے پرچے بھی دیکھ لیے، جیلیں بھی دیکھ لی، اور ایک رہ گیا تھا 4th شیڈول، وہ بھی دیکھ لیا۔ جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا۔ اچھا، ہم نے 4th شیڈول بھی دیکھ لیے ہے۔ 4000 بندہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا انہوں نے 4th شیڈول میں ڈالا۔ 4th شیڈول جب قانون بنا تھا، انگریز کا دور تھا، تو یہ قانون بنا جو 10 نمبریے بدماش ہوتے تھے ان کو واچ کرنے کے لیے پولیس دیکھتی تھی کہ یہ کیا کرتے ہیں، ان کو 4th شیڈول میں ڈالا جاتا تھا۔ اس وقت اس قانون کا نام تھا، کہتے تھے کہ یہ بستہ بے کا بدماش ہے۔ اب اس میں تھوڑی سی تبدیلی لا کے انہوں نے 4th شیڈول اس کا نام رکھ دیا، تو 4th شیڈول بھی ہم نے دیکھ لیا۔ اب 20 اپریل کا ٹائم ہے، میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حضور کے عاشقان اتنی شدت سے نکلیں گے اگر وہ تم نے فرانس کے گستاخ کو نہ نکالا۔ اور پی ٹی آئی والوں کو میں ان کے ذہنوں کو داد دیتا ہوں جن کا لیڈر کل الیکشن تھا 3 مارچ کا سینٹ میں، اور وزیر اعظم پاکستان کا ووٹ ضائع ہو گیا۔ اتنا وہ عقل مند ہے انسان، جو بندہ سینٹ کا اتنا الیکشن، اتنی مخالفت، پی ڈی ایم باقی تمام جماعتیں اتنی مخالفت تھی، اور جو وزیر اعظم پاکستان اپنے ووٹ کی مہر صحیح نہیں لگا سکا، اس سے ہم کیا خیر کی توقع رکھیں گے؟ لہذا میں تمام ساتھیوں کو یہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی اچھے آدمی نہیں ہیں۔ ہم پیٹ کے دھندے سے باہر نکلیں۔ چند ایمان فروش لوگ جو ہیں وہ ہمارے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، لیکن ہم ان میں نہیں ہیں۔ ہم نے جن سادات کو دیکھا ہے وہ یہ بیٹھے ہیں، ہم نے جن سادات کو دیکھا ہے وہ یہ بیٹھے ہیں۔ پیر سید محمد علی شاہ صاحب جب تحصیل پنڈی بھٹیاں کے امیر مقرر ہوئے تو ان کے خلاف تھانہ جلال پور والوں نے 16 MP کا پرچہ درج کیا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ یہ تحصیل پنڈی بھٹیاں کے امیر منتخب ہوئے اور ایک پرچہ ان کے خلاف ہو گیا۔ شاہ صاحب کو پتہ بھی نہیں وہ پرچہ کدھر گیا، مجھے بھی نہیں پتا، واقعی نہیں پتا وہ پرچہ کدھر گیا۔ حالانکہ ایک پرچہ ہو جائے تو وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اب میرا کیا بنے گا؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا، پتہ نہیں کتنے پرچے ہوئے، کتنے 4th شیڈول ہوئے، کتنی نظر بندیاں ہوئیں، کتنی دفعہ۔ یہ فضان الحسن صاحب جب جیل میں گئے تھے تو ان کو علیحدہ رکھا گیا تھا، یہ ہمارے ضلع کے سرپرست اعلیٰ ہیں، ان کو علیحدہ وہ کال کوٹڑی جس میں سزائے موت جس کو ہو جائے نا، اس وہ سیل میں جن کو بند کرتے ہیں تحریک لبیک والوں کو، ان کو میں رکھتے ہیں۔ اور وہ جو قید تنہائی ہوتی ہے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن پتہ نہیں وہاں کیا ہوتا ہے، ٹائم کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ جب یہ باہر آئے نا تو میں نے ان سے پوچھا کہ بتائیں کیسے گزری، تو انہوں نے مسکرا کے کہا پتہ ہی نہیں چلا۔ انہیں مانا اچھا 2018 میں جب بلدیاتی الیکشن تھا، جنرل الیکشن تھا، کوئی تیر کے لیے لڑ رہا تھا، کوئی شیر کے لیے لڑ رہا تھا، جو بلے کے لیے کوئی لڑ رہا تھا، جو لفظ بھی ہم یہ اچھا لفظ نہیں ہے، یہ لفظ بھی ایک گالی ہے اگر کوئی سمجھے تو،
لیکن جن کو اس گل کی سمجھ بھی نہیں آئی ان سے ہم کیا خیر کی توقع رکھیں گے کہ وہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے۔ 2018 میں کے الیکشن میں تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان نے 25 لاکھ ووٹ لیا، اور میرے ایریے سے جہاں پہ پولنگ بوتھ میرا تھا وہاں سے کرین 37 ووٹوں سے جیت گئی۔ حالانکہ اتنی مخالفت تھی مجھے خود بھی نہیں پتا کہ یہ ووٹ کدھر سے آئے۔ لوگ شیر اور بلے کے لیے لڑ رہے تھے، ہم حضور کی عزت کی بات کر رہے تھے۔ وہ بابا جی ہمارے فرماتے تھے کہ یہ تو حشر کا ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ جن ساتھیوں نے بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا مشن ہے نظام مصطفیٰ کے لیے کوشش کرنا اور حضور کی عزت پہ پہرے داری، ختم نبوت پہ پہرے داری، یہ 3 باتیں جو ہیں نا یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کا جنازہ بھی جیل سے اٹھا تھا، یہ تو ہمارے بڑے بھی جیلوں میں گئے، اور جو دین بیان کر رہے ہیں نا جس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں، نہ ہی اس میں پرچہ کٹتا ہے، نہ ہی ہتھ کڑی لگتی ہے، نہ ہی فورتھ شیڈول ہوتا ہے، وہ اپنی فکر کریں، وہ دین کا کام نہیں ہے۔ دین کا کام کیا تھا امام ابو حنیفہ نے کیا تھا، دین کا کام کیا تھا امام احمد بن حنبل نے کیا تھا، تو وہ تو جیلوں میں گئے تھے۔ پھر ہم اتنے لاڈلے ہم کہاں سے آ گئے کہ حضور کی عزت کی بات کریں اور جیل میں جائیں؟ وہ حضور کی عزت کی بات نہیں ہے۔ میں جن پیروں کو مانتا تھا نا، جب ممتاز قادری صاحب نے شیطان تاثیر کو واصل جہنم کیا تو میں نے ان پیروں سے پوچھا کہ اب کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا کہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، ہم تو لاچار ہیں، دل میں برا سمجھ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں نے وہ دور بھی دیکھا، قبلہ بابا جی خادم رضوی صاحب اور شاہ جی حضور، اس وقت وہ دور بھی میں نے دیکھا جب ممتاز قادری صاحب کا نام جو بندہ لیتا تھا اس کے خلاف بھی پرچہ ہوتا تھا، جو غازی صاحب کی تصویر لگاتا تھا اس میں بھی پرچہ ہوتا تھا۔ وہ تو آپ بھی کر رہے ہیں، تحریک لبیک یا رسول اللہ کا نام لکھیں فیس بک پہ، یا بابا جی حضور یا شاہ جی حضور جو ہمارے مرکزی قائد ہیں ان کی تصویر لگائیں تو فیس بک کی آئی ڈی وہ بھی بند ہو جاتی ہے۔ لیکن اب یہ رکنے والا سیلاب نہیں ہے۔ اگر 20 اپریل تک حکومت نے فرانسیسی سفیر کو نہ نکالا تو یہ اتنا سیلاب زور سے آئے گا، اتنا زور سے سیلاب آئے گا کہ یہ تو حکومت کی بات کرتے ہیں نا پی ٹی آئی والے، میں ان کو آگاہ کر دیتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا کچھ بہہ جائے گا، یہ سیلاب سب کچھ اپنے ساتھ بہا لے جائے گا۔ حضور کے غلاموں سے مت الجھو، یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ عام لوگ اس لیے نہیں ہیں۔ 15 نومبر کو جب ہم نے احتجاج کیا، تحریک لبیک یا رسول اللہ نے احتجاج کیا فرانس کے سفیر کے خلاف، تو میں سب سے آگے تھا اور میرے دل میں یہ تھا کہ میں نے آج دین کی طاقت دیکھنی ہے۔ جو بابا جی فرماتے تھے کہ فرشتے آ جائیں گے مدد کے لیے، میں نے وہ دیکھنے ہیں فرشتے۔ تو 16 نومبر کے احتجاج میں قبلہ شاہ جی موجود تھے۔ فیض آباد میں جب ہم گئے تو
شیلنگ تو لیاقت باغ سے ہی شروع ہو گئی تھی، اور اتنی شدید شیلنگ تھی، اتنی شدید تھی کہ اتنا گاڑیوں کا کبھی دھواں بھی نہیں دیکھا تھا جتنے وہ ٹیئر گیس آنسو گیس تھے جتنا ان کا دھواں تھا۔ تو پتہ نہیں ہمیں نظر کیسے آتا تھا یا آگے ہم کیسے گزر جاتے تھے۔ جب فیض آباد پہنچے تو پھر میں نے وہ دین کی طاقت دیکھی، اور مجھ جیسا بندہ جس کے پاس دین کی تعلیم بھی نہیں ہے، میں نے دیکھا کہ یہی دین کی طاقت ہے۔ 40,000 کے لگ بھگ پولیس سامنے کھڑی تھی، جن کے پاس سیدھے فائر کر رہے تھے، بندوقیں بھی تھی، آنسو گیس بھی تھے، ڈنڈا بردار فورس علیحدہ تھی۔ ہمارے پاس تو ایک چھوٹی چیز بھی نہیں تھی۔ میں نے دیکھا پھر کہ لبیک کا نعرہ جب لگاتے تھے نا، اتنا کہتے تھے کہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ تو پولیس ایسے بھاگتی تھی جیسے سیدھے سے کوئی فائرنگ کر رہا ہے، اور یہ میں حقیقت بات کر رہا ہوں، میرے جذبات ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، میں قطعاً کسی کو خوش نہیں کر رہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ ایسے ایک نعرہ لگاتے تھے تو پولیس بھاگ جاتی تھی۔ جرأت و بہادری، ممتاز حسین قادری، جرأت و بہادری، ممتاز حسین قادری، جرأت و بہادری، ممتاز حسین قادری۔ اچھا، تو حکومت نے اعلان کیا ہوا ہے کہ اپریل میں بلدیاتی الیکشن بھی ہوگا۔ یار نظام مصطفیٰ کے لیے یہ بہت بڑا کام ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ حضور پیر نصیر الدین صاحب فرماتے تھے کہ جو نظام مصطفیٰ کا منکر ہے نا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پھر ہماری نمازیں کدھر گئی، ہمارے روزے کدھر گئے، ہمارے حج کدھر گئے، ہمارے مرید کدھر جائیں گے؟ تو سب کو میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ نظام مصطفیٰ کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا ساتھ دے۔ انشاءاللہ اس چیز کا آپ کو قبر میں بھی فائدہ ہوگا، حشر میں بھی فائدہ ہوگا، اور جب قبر میں سرکار آئیں گے تو اگر ہم نے اتنا ہی عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ کی عزت کے لیے پرچے بھی ہم نے برداشت کیے، خرچے بھی کیے، جیلوں میں گئے، فورتھ شیڈول بھی ہم نے برداشت کیے، کہ کیا سرکار ناراض ہو جائیں گے کہ تم نے ایسے کیوں کیا؟ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں، یہ اس بندے کی ہماری یا جو بھی کام کر رہا ہے، یہ ہم سب لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ اور اگر میں یہ سمجھوں نا کہ میں بڑا وکیل ہوں اور میں نے اپنے گاؤں میں دین کا کام نہ کیا تو دین کا کام نہیں ہوگا، تو یہ میری بھول ہے، یہ دین کی بھول ہے۔ بابا جی یہ میری بھول ہے۔ بابا جی فرماتے تھے کہ مالکوں کے ہاں نوکروں کی کمی نہیں ہے، بے شک مالکوں کے ہاں نوکروں کی کمی نہیں ہے۔ ہمیں نظام مصطفیٰ کے لیے کام کرنا چاہیے، حضور کی عزت کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اب فرانس والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان نے فرانس کا سفیر نکالا تو ہم ان سے بھی اپنا تعلق ختم کریں گے۔ تو ہم ایک مسلمان ہیں، کہہ رہے ہیں چھوڑو جی چھوڑو، اس بات کو چھوڑو۔ کفر اتنا ڈاڈا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے کفر تے جم گیا، ڈٹ گیا ہے۔ تو اسی مسلمان ہو کے حضور دے غلام ہو کے ایک گل کریے کہ جناب دیکھیں یہ حکومتوں کا کام ہے، حکومت اگر نکال دے، حکومت کیا ہوتی ہے؟ پھر امام حسین کیوں آئے تھے میدان میں؟ امام حسین سے بڑا پیر کون ہے؟ جو یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ حکومت کا کام ہے، پھر امام حسین کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آئی کہ یہ حکومت کا کام ہے؟ وہ میدان میں کیوں آئے تھے؟ اس دل ہم ہیں، ہماری ٹانگیں گھر میں بیٹھے کانپتی ہیں، ایک پولیس کا بندہ دیکھ لیں تو ہمارا عشق ختم ہو جاتا ہے۔ تو بات ہم کرتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، وہ دن کب آئے گا؟
پتہ نہیں 5 فروری پہ یوم یکجہتی کشمیر کی ریلی بھی ہمیں نہیں نکالنے دی گئی. یہ ہمارے فضان الحسن صاحب ان کے بھائیوں کو گرفتار کر لیا گیا، ان کو گرفتار کر لیا تھا. جرم یہ تھا کہ کشمیر کے حق میں ہم نے ریلی نکالنی ہے. پھر ہمیں گرفتار کیوں کرتے ہیں؟ کشمیر کے حق میں بھی ہمیں نہیں بولنے دیتے. اب ہم چپ نہیں کریں گے. اب تم کو سفیر نکالنا پڑے گا اور انشاءاللہ تم نکالو گے. اور وہ وقت دور نہیں جب حضور کا دین تخت پہ ہوگا اور نظام مصطفیٰ ملک میں نافذ ہوگا. یہ ہمارے بڑوں نے کام کیا، ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلیں گے. تو بلدیاتی الیکشن میں ہو یا جنرل الیکشن ہو، آپ تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دیں. یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے اور یہ بہت بڑا فریضہ ہے. تو ٹائم بھی کم ہے. میں تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہماری یہ تاجدار ختم نبوت میں شمولیت کی. اور اللہ تمام تحریک لبیک کے قائدین کا، عہدیداران کا اور کارکنوں کا اور میرا حامی و ناصر ہو.